میرا نام شاہ محمد شان ہے اور میں پاکستان کراٹے ٹیم کا کوچ ہوں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں وائس آف بلوچستان پہ۔ بیسکلی میرا تعلق جو ہے کارنک مستنگ سے ہے، جبکہ میری پیدائش سریاب کوئٹہ میں ہوئی اور ابتدائی تعلیم میں نے پوسٹل کالونی ہائی اسکول سے پرائمری تک جو ہے وہاں سے حاصل کیا۔ اس کے بعد ہائی اسکول جو ہے میں نے سینٹرل ہائی اسکول سے ہی کیا۔ اسپورٹس میں آگے جانے کی وجہ سے جو ہے بہت جلدی میں پاکستان ٹیم میں آ گیا تھا اور وابڈا کے لیے بھی میری سلیکشن ہو گئی تھی۔ تو تعلیم میں نے ایف اے کے پیپرز کے دوران میں جو ہے آل پاکستان ٹورنامنٹ کھیلنے چلا گیا تھا، اس کی وجہ سے پیپرز میرے رہ گئے تھے۔ تو بعد میں نے جو ہے پرائیویٹ جو ہے بی اے کر لیا ہے۔ ہمارے ٹیچر تھے خالد حفیظ مغل صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ ہمارے پی ٹی آئی تھے سینٹرل ہائی اسکول میں۔ جب میں 8th کلاس میں تھا تو وہ اکثر آ کے ہمیں جو ہے جو ہمارا پیریڈ ہوتا تھا اسپورٹس کا وہ ہمیں بتاتے تھے اور موٹیویٹ کرتے تھے کہ جی اسپورٹس میں آ جائیں، مارشل آرٹس میں اسپیشلی۔ تو سب سے پہلے میرے بڑے بھائی آغا محمد صاحب نے اسٹارٹ لیا، اس کے چند مہینے بعد جو ہے ان کو دیکھا دیکھی پھر میں بھی چلا گیا اور میرے چھوٹے بھائی بھی چلے گئے اور کراٹے اس طرح ہم نے اسٹارٹ کی۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان لیول پہ بتاؤں کہ ہمارے ماشاءاللہ کئی انٹرنیشنل پلیئرز جن کا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے ہے، اس کے علاوہ کراچی، پشاور اور پنجاب کے چند شہروں میں اسپیشلی ساہیوال، لاہور وغیرہ میں اس کا کافی ٹیلنٹ موجود ہے۔ ہم اس میں اگر باریکی سے اس پہ ایک نظر دوڑائیں تو ابھی ہمارے پاس الحمدللہ ایشین گیمز کی میڈلسٹ ہے نرگس ہزارہ، جن کا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے ہے۔ اس نے پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں اپنا نام درج کروایا ہے۔ وہ پاکستان کی واحد خاتون ہیں جس نے ایشین گیمز میں کسی بھی انڈیویجول گیم میں جو ہے پاکستان کے لیے ایشین گیمز میں میڈل لیا ہو۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سعدی عباس ہے جو کہ ورلڈ رینکنگ میں الحمدللہ ٹاپ 20 میں ہے، جبکہ ہمارے ورلڈ کراٹے فیڈریشن کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں جو ہے ورلڈ کراٹے فیڈریشن سے 190 کنٹریز جو ہے ایفیلیٹڈ ہے۔ تو اگر ایک ویٹ میں ہم کم سے کم دیکھیں تو 50 to 60 پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، جس میں آپ کھیلنا اور آگے جانا اور اپنی رینکنگ جو ہے امپروو کرنا بے حد مشکل ہے۔ اس میں آپ اگر ایشیا بھی دیکھیں گے تو ایشیا جو ہے ورلڈ سے کم نہیں ہے، اس میں آپ کا جو ہے جاپان آتا ہے، آپ کا ایران ہے جس کے پلیئرز جنہوں نے اولمپک کے لیے کوالیفائی کیا ہے، اور ایران میں درجنوں ورلڈ کے گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ جاپان آپ خود لے لیں کہ یہ گیم جاپان سے ہے، اور نیکسٹ جو ہمارا اولمپک گیمز ہے وہ بھی جاپان میں ہی ہے۔ تو بہت ہی ایشیا میں بھی ٹف کمپٹیشنز ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے پلیئرز جو ہے اپنی رینکنگ امپروو کر رہے ہیں۔ اور سعدی عباس جنہوں نے ایشیا میں بھی گولڈ میڈل جیتا ہے، 2 دفعہ برونز میڈل جیتا ہے، یو ایس کا گولڈ میڈلسٹ ہے، کامن ویلتھ چیمپئن شپ 2 مرتبہ وہ ون کر چکے ہیں۔ تو الحمدللہ کافی ٹیلنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی طرف سے جو ہے 2 ہمارے پلیئرز کو نیکسٹ جو ہمارا اولمپک ہے اس کی کوالیفائنگ کے لیے اسکالرشپ باقاعدہ مل رہا ہے 2 سالوں سے، اور یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کراٹے کو، کیونکہ پورے پاکستان میں جتنے بھی گیمز ہیں صرف کراٹے کے پلیئرز کو جو ہے اسکالرشپ ملنا کوالیفائنگ کے لیے، یہ ہمارے لیے اور کراٹے کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں فزیکلی زیادہ فٹ اس طرح رہتے ہیں کہ اس میں فزیکل فٹنس کی بہت ساری ہارڈ ٹریننگز ہیں۔ آپ جو فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ کی باڈی کنڈیشننگ کی جاتی ہے کہ آپ فزیکلی اور مینٹلی فٹ رہتے ہیں، تو کراٹے ایک ایسی گیم ہے، آپ اس کی اگر پریکٹیشنر ہیں تو آپ کو بہت کم آپ ڈیزیز کا اور جو ہے ہیلتھ ایشوز کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ٹریننگ میں یہ وہ چیزیں شامل ہیں
کہ آپ کی باڈی کنڈیشننگ بھی ہوتی رہتی ہے, آپ مینٹلی اور فزیکلی بہت فٹ رہتے ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ ایشین گیمز 2018 جس میں نرگس ہزارہ نے پاکستان کے لیے میڈل لیا, اور وہ واحد خاتون ہے جس نے کسی بھی انڈیویجول گیم میں میڈل لیا ہو. جب اس برونز میڈل کے لیے میچ ہو رہا تھا تو وہ بہت ہی نروس تھی اور بہت ہی پریشان تھی, تو اس کو موٹیویٹ کرنا اور اس کو جو ہے مقابلے کے لیے تیار کرنا میرے لیے ایک بڑا مشکل ٹاسک تھا, کیونکہ وہ جس طرح مینٹلی ڈپریس لگ رہی تھی, پریشان تھی, مجھے یہ لگ رہا تھا شاید وہ نہیں کر پائے گی. لیکن اس کو پھر موٹیویٹ کر کے, اس کو بوسٹ اپ کر کے خوب اچھی طرح اس کو سمجھایا اور رنگ میں اتارا. اس کے بعد وہ جو جیتی ہے, اور اس کے بعد ہم اپنے جو خوشی کا اظہار ہے وہ شاید میں لفظوں میں نہ کر سکوں, کیونکہ ہمارے لیے یہ ساؤتھ ایشین ریجن میں آج تک کسی میل فیمیل نے بھی کراٹے میں جو ہے میڈل نہیں لیا ایشین گیمز میں. تو وہ نہ صرف پاکستان بلکہ وہ ساؤتھ ایشین واحد پلیئر ہے جس نے ایشین گیمز کراٹے میں جو ہے میڈل لیا, تو وہ خوشی ناقابل بیان ہے. ایز اے نیشنل ٹیم کوچ میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ اس دفعہ جو لاسٹ ہمارا کووڈ-19 سے پہلے جو آخری ایونٹ تھا ہمارا, آپ یہ کہہ لیں کہ چند دن پہلے یا ڈیڑھ مہینہ پہلے وہ ختم ہوا, تو اس میں پاکستان کے کوئی مور دین 350 پلس جو ہے پلیئرز نے حصہ لیا 23 ایونٹس میں, مختلف ڈسپلنس میں پاکستان نے حصہ لیا, اور سب سے زیادہ میڈلز اس میں الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی کہ کراٹے نے لیا. اس میں 19 میڈلز تھے ٹوٹل, اس میں 6 گولڈ 8 سلور اور 5 برونز میڈلز تھے, اور یہ ہماری ساؤتھ ایشین لیول پہ ہائیسٹ ہماری اچیومنٹس ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ڈیفینیٹلی ہمارا ایشین گیمز کا جو میڈل ہے وہ سب پہ بھاری ہے. اب پیرنٹس کے ذہن میں یہ خدشہ رہتا ہے کہ جی کراٹے کھیلنے والے جو ہیں اکثر جو ہے انجریز کا شکار ہوتے ہیں یا چوٹ لگتی ہے. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اکثر گھروں میں کھیلتے ہوئے بھائی بہنوں میں بھی اگر ہنسی مذاق میں بھی کبھی چوٹ لگ جاتی ہے, فٹ بال کھیلتے ہوئے چوٹیں لگتی ہیں, ہاکی ایسی گیم ہے جس میں چوٹ لگتی ہے, فٹ بال لے لیں اس میں اتنی انجریز ہوتی ہیں, شاید میں نے جو ہے کراٹے میں اتنی انجریز دیکھی جتنی فٹ بال میں ہوتی ہے. تو یہ گیمز میں جو ہے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں تو میرے خیال سے یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور رہی خواتین کی موٹیویشن کے لیے میں 2 نام ضرور یہاں لوں گا کہ کلثوم ہزارہ جن کی برتھ کوئٹہ میں ہے وہ, اور وہ بلانگ کرتی تھی کوئٹہ سے, آج کل کراچی سیٹل ہے. تو وہ پاکستان کی واحد خاتون ہے جو پچھلے 15 سالوں سے کنٹینیوس نیشنل چیمپئن ہے. ساؤتھ ایشیا میں انہوں نے جو ہے گولڈ میڈل کا ایٹرک کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ نرگس ہزارہ جنہوں نے پاکستان کے لیے تاریخ رقم کیا, وہ کئی سالوں سے 6-7 سالوں سے وہ نیشنل چیمپئن ہے, نیشنل گیمز ڈبل گولڈ میڈلسٹ ہے, اور ایشین گیمز کا ٹائٹل اس نے اپنے نام کیا ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف اس میں مرد ہی آگے آ سکتے ہیں, لڑکیاں خواتین بھی اس میں آگے آ سکتی ہیں اور نام پیدا کر سکتی ہیں. دیکھا جائے تو گورنمنٹ سے ہمارا ہمیشہ شکوہ رہا ہے, نہ صرف کراٹے بلکہ پاکستان اسپورٹ بورڈ کے انڈر یا پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے انڈر تقریباً 40 کے قریب فیڈریشنز ہیں مختلف گیمز کے, سوائے کرکٹ کے نہ گورنمنٹ سیکٹر کا اور نہ ہی پرائیویٹ سیکٹر کی توجہ ہے اس طرف. سارا دھیان میڈیا کا بھی, گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کا بھی دھیان کرکٹ کی طرف ہے, جبکہ اگر دیکھا جائے تو کرکٹ ہمارے نیشنل گیمز کا بھی حصہ نہیں, سیو گیمز کا بھی حصہ نہیں, ایشین گیمز کا بھی حصہ نہیں, اور دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ اولمپکس گیمز کا بھی حصہ نہیں ہے. تو سمجھ سے باہر ہے کہ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹرز یا جو ہے میڈیا کا رجحان کرکٹ کی طرف کیوں ہے, جبکہ اس کا سب سے بڑا ایونٹ ورلڈ کپ ہے, اس میں بھی زیادہ سے زیادہ 12 کنٹریز ہیں. جبکہ ہم کراٹے میں اگر ہم دیکھیں صرف ہم ایشین چیمپئن شپ اگر کھیلتے ہیں تو 55 سے زیادہ کنٹریز اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور اس میں ہمارا میڈل لینا میرے خیال سے وہ شیر کے منہ سے جو ہے نوالا کھینچنے کے مترادف ہے. تو جتنی پذیرائی ہونی چاہیے, جتنی توجہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر اس گیم پہ یا دوسری گیمز پہ ہونی چاہیے وہ بالکل نہیں ہے.
اور اسلامک گیمز اور ایشین گیمز کے میڈل کا جتنا جو وہ ریوارڈ بنتا تھا، جتنا کیش ایوارڈ بنتا تھا یا پالیسی کا حصہ ہے پلیئرز کو، وہ بھی نہیں ملے ہیں. تو یہاں پر پلیئرز کو کچھ نہ کچھ ملتا تو ہے، لیکن وہ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، جو سرکمسٹانسز ہیں پاکستان میں یا ملک کے جو حالات ہیں، بچے خصوصاً فیمیل کو جو ہے اس طرف آنا چاہیے. اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے اس کو لازم سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، کیونکہ جو ملکی حالات ہیں، جو ہمارے معاشرے گلی محلے میں جو ہوتا آ رہا ہے، جو ہم خبروں میں دیکھ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں وائرل ہو رہی ہیں دیکھ رہے ہیں، وہ کافی پریشان کن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیلف ڈیفنس کے لیے کراٹے، مارشل آرٹس کی کلاسز یہ باقاعدہ میرے خیال سے ضروری ہے کہ وہ سیکھیں اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی فیملی کے بچاؤ کے لیے. اس کے علاوہ کراٹے میں الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک برائٹ فیوچر ان کو ایسے بھی مل سکتا ہے کہ صرف ہمارے سینٹرز میں جو ہے اس وقت کوئٹہ کے 2-3 ایسے ایکٹیو سینٹرز ہیں، کوئی 22 سے 25 پلیئرز ہیں جو ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں، وہاں سے کھیلتے ہیں اور باقاعدہ سیلری جو ہے ان کو مل رہی ہے، اچھی خاصی ارننگ مل رہی ہے ان کو. اگر یہ میں کہوں کہ چند گھروں کا چولہا بھی کراٹے کی وجہ سے چل رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ہمارے مطلب ہیروز ہیں، سعدی عباس کا نام لیا میں نے، نرگس ہزارہ، کلثوم ہزارہ، نصیر احمد، اور ان سے آگے اگر ہم جائیں دیکھیں ہمارے جو سینئرز ہیں، آغا محمد میگل، عبدالرازق، غلام علی ہزارہ، تو یہ وہ نام ہے جنہوں نے ملک و قوم کا نام نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ انٹرنیشنلی جو ہے ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے. اور انہوں نے جو ہے ڈھیر سارے ایوارڈز ملک کے لیے لیا ہے. اور ان کے دیکھا دیکھی اگر میں کہوں کہ باقی لوگ بھی اگر اس طرح آئیں اور ملک و قوم کی خدمت کریں، اپنا اور اپنے صوبے کا نام، ملک کا نام روشن کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی یا ان کے جو ہے وہ مقصد ضائع نہیں جائے گا. بالکل جی، جس طرح کی ہماری مطلب لائف تھی، ہم انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. ایون کہ ہم اپنے جو منتھلی فی ہے وہ بھی ہم پے نہیں کر سکتے تھے. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ہم گھر میں جو سوکھی روٹی اور یہ وہ چیزیں اور ٹین شین بیچ کے جو ہے ہم اپنی منتھلی فی بھی ادا کرتے تھے. الحمدللہ ناؤ آئی ایم ان 70 گریڈ اور 18 کا کیس میرا جا چکا ہے. میرے بھائی جو ہیں 18 گریڈ میں ہیں صرف کراٹے اسپورٹس کی وجہ سے. میرے تیسرے بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ BPS 14 میں ہیں اور ایک اینڈسم جو ہے سیلری مل رہی ہے ہم لوگوں کو. اس کے علاوہ ہمارے خاندان کے کچھ ہمارے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں جو کراٹے میں ہیں. 3 بھانجے ہیں میرے الحمدللہ، وہ بھی سیلری لے رہے. اور درجنوں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی زندگی بنی ہوئی ہے الحمدللہ. میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ کافی گھروں کے جو ہے چولہے جو ہے جل رہے ہیں کراٹے کی وجہ سے. تو نہ صرف ہماری زندگی اس سے چینج ہوئی ہے بلکہ کئی گھرانوں کی جو ہے زندگیاں چینج ہوئی ہیں.